بلنکن کا دورہ مشرق وسطی مکمل، غزہ جنگ بندی معاہدہ مکمل کرنے پر زور۔ بھارتی وزیر اعظم مودی کا پولینڈ اور یوکرین کا دورہ۔ ایران میں بس حادثہ، کم از کم 28 پاکستانی زائرین ہلاک۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے کہا ہے کہ وقت کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے غزہ جنگ بندی کو یقینی بنانا ہوگا۔ مشرق وسطی کے دورے کے اختتام پر دوحہ میں امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ غزہ جنگ بندی کو آنے والے دنوں میں مکمل کرنے کی ضرورت ہے۔ بلنکن نے روانگی سے قبل دوحہ میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، Over the coming days, we are going to do everything possible to آنے والے دنوں میں جنگ بندی کے مجوزہ معاہدے میں اختلافات کو کم کرنے کی تجاویز پر حماس کو اعتماد میں لینے کی ہر ممکن کوشش کریں گے، اور اس کے بعد اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ دونوں فریقین اس پر عمل درآمد کے لیے ضروری تفصیلات پر بھی اتفاق کریں تاکہ یہ معاملہ آگے بڑھ سکے۔ بلنکن نے امریکہ کے اس موقف کا بھی اعادہ کیا کہ وہ جنگ کے بعد غزہ پر اسرائیل کے طویل عرصے تک قبضے کو قبول نہیں کرے گا۔ ادھر حماس نے کہا ہے کہ وہ جنگ بندی کے معاہدے تک پہنچنے کی خواہش مند ہے، لیکن عسکریت پسند تنظیم نے کہا ہے کہ غزہ جنگ بندی مجوزہ معاہدے میں تازہ ترین امریکی تجاویز میں نئی شرائط اسے قبول نہیں ہیں۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ مصر نے غزہ جنگ بندی پر زور دیتے ہوئے متنبع کیا ہے کہ اگر اس لڑائی کو نہ روکا گیا تو یہ تنازع ایک وسیع علاقائی جنگ میں پھیل سکتا ہے۔ مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی نے مصر میں امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن سے ملاقات کے بعد ایک بیان میں کہا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ دانش مندی سے کام لیتے ہوئے اس جنگ کو ختم کیا جائے۔ مصر کے صدر نے کہا کہ غزہ میں جنگ بندی سے فلسطین کو بین الاقوامی ریاست کے طور پر تسلیم کیا جانا چاہیے، اور ان کے بقول اس طرح خطے میں استحکام آ سکتا ہے۔ مصر، قطر اور امریکہ مل کر اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے کے لیے مذاکرات پر زور دے چکے ہیں، اور امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ اسرائیل نے غزہ جنگ بندی مجوزہ معاہدہ قبول کر لیا ہے اور اب فلسطینی عسکری تنظیم حماس کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی بدھ کو پولینڈ اور یوکرین کے سرکاری دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ روانگی سے قبل مودی نے ایک بیان میں کہا کہ ایک دوست اور شراکت دار کے طور پر وہ خطے میں امن و استحکام کی جلد واپسی کی توقع کرتے ہیں۔ مودی 21 اور 22 اگست کو پولینڈ کے دورے کے بعد جمعے کو یوکرین کا دورہ کریں گے۔ مودی نے کہا کہ وہ یوکرین کے صدر سے ملاقات میں یوکرین تنازع کے پرامن حل اور بھارت یوکرین کی دوستی کو گہرا کرنے کے معاملے پر تبادلہ خیال کریں گے۔ وزیر اعظم مودی اپنے دورہ ماسکو کے چند ہفتوں کے بعد یوکرین کا دورہ کریں گے۔ بھارت یوکرین روس تنازع میں ایک غیر جانبدار موقف اپنائے ہوئے ہے، اور نئی دہلی دونوں فریقین پر زور دیتا آ رہا ہے کہ وہ اختلافات کو بات چیت سے حل کریں۔ ایران میں پاکستانی زائرین کی بس کو پیش آنے والے حادثے میں کم از کم 28 پاکستانی شہری ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ متعدد زخمی ہوئے۔ ایرانی پولیس کا کہنا ہے کہ ابتدائی تفتیش کے مطابق یہ حادثہ بریک کے نظام میں خرابی کی وجہ سے پیش آیا ہے۔ حادثہ ایران کے صوبے یزد میں پیش آیا ہے۔ حادثے کے وقت بس میں 51 افراد سوار تھے۔ مرنے والوں میں 11 خواتین اور 17 مرد بھی شامل ہیں۔ حادثے میں زخمی ہونے والوں کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ زائرین میں سے زیادہ تر کا تعلق سندھ کے ضلع لاڑکانہ، گھوٹکی اور دیگر شہروں سے ہے۔ وائس آف امریکہ اردو سروس کا ٹی وی شو ویو 360 پیر سے جمعہ شام 7:30 بجے۔ بھارت اور جاپان نے دفاعی اور سیکیورٹی تعلقات کو مضبوط بنانے پر اتفاق کرتے ہوئے ایک آزاد اور کھلے بحر ہند اور بحر الکاہل کی حمایت کا اظہار کیا ہے۔ یہ بات بھارت اور جاپان کے وزرائے خارجہ اور دفاع کے مابین نئی دہلی میں ہونے والے ڈائیلاگ کے بعد جاری ہونے والے اعلامیے میں کی گئی ہے۔ بیان کے مطابق دونوں ممالک کے وزراء نے جاپان کی طرف سے جنگی بحری جہازوں کے مواصلاتی نظام اور متعلقہ ٹیکنالوجی کو بھارت کو فراہم کرنے کے معاملے پر پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال کیا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارہ حسن۔